پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ اور مقدس خون کے باعث ایک بار دھل چکے، جب آپ خداوند یسوع مسیح کی پاکیزہ اور مقدس قربانی کے باعث ایک بار راست باز اور پاک باز ٹھہر چکے، یعنی آپ کو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور پاکیزہ نام پر ایمان لانے کے باعث سارے جہانوں کے خدا کی، سارے جہانوں کے خالق کی، سارے جہانوں کے مالک کی، سارے جہانوں کے رازق کی اور سارے جہانوں کے حاکم کی فرزندیت کا حق مل چکا۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو راست بازی اور پاک بازی کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو راست کاری اور نیکوکاری کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو دین داری اور ایمانداری کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو وفاداری اور تابع داری کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ابلیس ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ آپ کو فریب دینے کے لیے اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کی کیفیات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، مختلف قسم کے حالات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، مختلف قسم کے خطرات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، مختلف قسم کے خدشات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، مختلف قسم کے صدمات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، مختلف قسم کے وسوسہ جات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، حتیٰ کہ مختلف قسم کی شخصیات کے پیچھے سے ہو کر آئے گا، تاکہ آپ کو بھٹکا سکے، تاکہ آپ کو پھسلا سکے، تاکہ آپ کو بہلا سکے، تاکہ آپ کو بہکا سکے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی اعتبار سے بھی اس کے فریب میں نہیں آنا، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ شیطان ہمارے دوست و احباب کے پیچھے سے آ کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں نجات نہیں ہے، چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑی بہت شراب پی لینے سے ہماری نجات متاثر ہونے والی نہیں، ہماری راست بازی متاثر ہونے والی نہیں، ہماری پاک بازی متاثر ہونے والی نہیں۔ اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ شیطان ہماری سہیلیوں کے پیچھے سے آ کر ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور ہمیں گھٹیا اور گھنونے ملبوسات کے استعمال کی اور گھٹیا اور گھنونے زیورات کے استعمال کی دعوت دیتا ہے،
اور کہتا ہے بیاہ شادی کے موقع پر اگر گنونے اور گٹیا میک اپ کا استعمال کر بھی لیا جائے تو اس سے ہماری نجات متاثر نہیں ہونے والی، تو اس سے ہماری راست بازی متاثر نہیں ہونے والی، اور اس سے ہماری پاک بازی متاثر نہیں ہونے والی۔ اگر غیر معبودوں کے سامنے پیش کیے جانے والے چڑھاوے اور قربانیوں میں سے کچھ کھا بھی لیا جائے تو اس سے ہماری نجات کو کچھ بھی نقصان اور گزند نہیں پہنچنے والا، تو اس سے ہماری راست بازی اور پاک بازی کو کچھ بھی نقصان اور گزند نہیں پہنچنے والا۔ اور اسی طرح کے ہزاروں طریقے اور راستے اختیار کرتے ہوئے شیطان ہمیں بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش اور کاوش میں جٹا رہتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے خداوند قادر مطلق کے فرزندوں کی حیثیت سے بائبل مقدس سے پوچھے کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ پھر سنیے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ افسیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 5واں باب اور اس کی 6 تا 9 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 187 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان مردود مختلف راستے استعمال کرتے ہوئے، مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے، مختلف کیفیات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف حالات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف خدشات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف خطرات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف اوقات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف واقعات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف حادثات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف وسوسہ جات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف صدمات کو استعمال
استعمال کرتے ہوئے، مختلف مشکلات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف خواہشات کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف ترجیحات کو استعمال کرتے ہوئے، الغرض مختلف شخصیات کو استعمال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو راست بازی اور پاک بازی کی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش اور کاوش میں جٹا رہتا ہے۔ گندی گنونی فلموں کو دیکھنے سے ایمان متاثر نہیں ہوتا، نجات متاثر نہیں ہوتی، پاک بازی اور راست بازی متاثر نہیں ہوتی۔ گنونے اور گھٹیا زیورات کے استعمال سے، گھٹیا اور گنونے ملبوسات کے استعمال سے، گھٹیا اور گنونے مشروبات کے استعمال سے اور گھٹیا اور گنونے معمولات کے استعمال سے نجات متاثر نہیں ہوتی، ایمان متاثر نہیں ہوتا، پاک بازی متاثر نہیں ہوتی اور راست بازی متاثر نہیں ہوتی۔ شراب نوشی سے کچھ بھی نہیں بگڑتا، گندے میک اپ سے کچھ بھی نہیں بگڑتا اور دیگر غلیظ اور گھٹیا کارگزاریوں سے، گنونے اور گھٹیا چال چلن کو اختیار کرنے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ یہ اس کی چال بازی ہے، یہ اس کی دھوکے بازی ہے، یہ اس کی ریاکاری ہے اور یہ اس کی فریب کاری ہے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ بائبل مقدس پکار پکار کر کہتی ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے کاملیت اور ابدیت کے ٹارگٹ کو اپنے گنونے اور گھٹیا مشروبات پر، اپنے گنونے اور گھٹیا ملبوسات پر، اپنے گنونے اور گھٹیا زیورات پر، اپنے گنونے اور گھٹیا معمولات پر، اپنے گنونے اور گھٹیا معاملات پر، اپنی گنونی اور گھٹیا خواہشات پر اور اپنی گنونی اور گھٹیا ترجیحات پر قربان کر دیں تو یہ کہاں کی دانائی ہے، تو یہ کہاں کی دانشوری ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس مکار اور عیار ناپاک اور سفاک کے دھوکے میں آ کر، فریب میں آ کر کہیں اپنی نجات کا، اپنے ایمان کا، اپنی راست بازی کا اور اپنی پاک بازی کا خون نہ کر بیٹھنا، بلکہ قادر مطلق کے احکام و قوانین کی روشنی میں، یعنی بائبل مقدس کی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں راست بازی اور پاک بازی کی راہ پر، کاملیت اور ابدیت کی راہ پر دوڑے چلے جائیے، تاکہ آخر کار ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج مل سکے اور ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ابدی شہر نئے یروشلم میں، یعنی اس کے پاک فردوس میں، اس کی پاک بہشت میں، اس کی پاک سورگ میں اور اس کے ابدی جہان میں داخل ہونے کے لائق ٹھہر سکے۔
خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔